जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और जबरदस्त डिबेट, जिसमें ताहिर गोरा और आलिया शाह ने बहुत ही जबरदस्त और नॉलेजफुल डिबेट की है। कि उसमें सबसे पहले मुद्दा आया था शहरयार अफरीदी का। ताहिर गोरा साहब ने बहुत स्पष्ट तरीके से बताया कि पाकिस्तान का ये मंत्री शहरयार अफरीदी भिखारियों की तरह अमेरिका में घूमता हुआ मिला है, जैसे कि कोई यंग लड़का ब्लॉग बनाता घूम रहा हो, और अमेरिकियों के कल्चर पे सीधा सीधा इन्होंने अटैक किया है। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट। और उसके बाद ताहिर गोरा साहब ने ये भी कहा था कि ये लास्ट में जाके मांगेंगे सिर्फ भीख ही। और उसके बाद एक पॉइंट और आया है दोस्तों इसमें कि अभी मोदी और बाइडेन की मीटिंग है, और मीटिंग के बाद पता नहीं इमरान खान को डांट भी पड़ जाए, क्योंकि वो इमरान खान कैसे वकालत कर रहा है तालिबान की। तो दोस्तों देखिए विकेट पूरी डिबेट, जिसमें बहुत ही जबरदस्त और नॉलेजफुल ताहिर गोरा साहब का बहुत ही अच्छा वक्तव्य है। और उससे भी पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों। आपका आलिया ये कहना कि दुनिया क्यों हमें रिजेक्ट करती रहती है, इसलिए कि जब तक पाकिस्तान की तरफ से सच नहीं बोला जाएगा तो फिर उसके नताइज तो यही सामने आएंगे। आप एक ऐसी एनवायरनमेंट बनाते हैं, आप तालिबान को अपना हीरो समझते हैं। आपसे मेरी मुराद ये है कि पाकिस्तान का सोशल मीडिया और वहाँ की आवाम में एक ऐसा ओवरवेलमिंग एक तासर होता है कि भाई ये बस आ गए, तालिबान आ गए, हम तो पता नहीं जन्नत में हमारे दरवाजे खुल गए हैं। तो जब आप ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तो उसके बाद कौन आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। अभी आपने सवाल नहीं किया और मैं ऐसे उसमें डालूंगा ये बात। अभी ये शहरयार आफरीदी का वो देख लीजिए, जहालत से भरा हुआ जो वीडियो जो वो खुद फख्र से अपने सोशल मीडिया पे पेश करते हैं। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में वो खिताब करने के लिए आ रहे हैं, किस पे? मसला कश्मीर पे। और बात वो कर रहे हैं अमेरिका के कल्चर की, बात वो कर रहे हैं जो आज़ादियां यहाँ में कनाडा अमेरिका में हमारी बच्चियों को अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से वो एक इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारती हैं, एक भरपूर इंसान के तौर पर जिंदगी गुजारती हैं, और वो उनको फाशी और पता नहीं क्या कुछ दे रहे हैं। तो कम ऑन मैन, अगर पाकिस्तान का एक मिनिस्टर इस तरह की घटिया बातें करेगा, दूसरों के कल्चर पे आके मैनहट्टन में पता नहीं कढ़ाई खाने के बाद वो टहल कदमी के करते हुए इस तरह की बातें करेगा, तो उसके बाद दुनिया ये आपको कोई प्यार का मैसेज दे भेजेगी? ऑफ कोर्स नहीं भेजेगी। सही, बड़ी आपने तफसील से ये जो आपने अभी बात की ना, अब आप सोचिए इस पे। तो मैं खुद ये कह रही हूँ कि आप ये सोचिए कि अगर वहां का अमेरिका का, इंग्लैंड का कोई बंदा, कोई ब्लॉगर, कोई आके इस तरह पाकिस्तान में पाकिस्तान की बदतारीफी करता है, इसको बुरा भला कहता है और वीडियो बना के वायरल करता है, तो हम उसका क्या हाल करेंगे? वो तो और ये भी देखिए, कोई ब्लॉगर या व्लॉगर कर दे, ये तो मिनिस्टर है। हालिया ये देखिए, जी जी मिनिस्टर है। नहीं नहीं, ताहिर साहब मैं ये कह रही हूँ कि उनके जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट, ब्लॉगर्स, एम्बेसिडर्स जो यहाँ पे होते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज के, वो उनकी जब भी ट्वीट कोई सोशल मीडिया पे आता है, वो हमेशा पाकिस्तान की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। कभी बाहर से किसी ने ये नहीं किया कि वो पाकिस्तान की बुराई कर रहे हो। लेकिन हमारे मिनिस्टर जो है वो उनकी बुराई कर रहे हैं, और फिर हमने इमदाद भी उन्हीं से लेनी है। हाँ, तो फिर हम डाल लेंगे ना। देखिए ना, यही प्रॉब्लम तालिबान का है। तालिबान ने कहा खुदा का शुक्र है हमें फिरंगियों से, गैर मुल्कियों से, ये गुनाहगार लोगों से निजात मिल गई। भाई मिल गई, ठीक है, मनाओ। पैसे क्यों ले रहे हो उनसे? मतलब फिर पैसे तो ना उनसे लो। तो पैसे लेने के लिए वो हाथ खुले हुए हैं, और दूसरी तरफ वो इनफिडल हैं, काफिर हैं, कमीने हैं। तो यही हाल, यही मेंटेलिटी ये शहरयार अफरीदी की। अच्छा, तालिबान तो जैसे तैसे भी हैं, वो क्लियर है ना, नजर आते हैं अपने हुलिये से भी, अपने स्टाइल से भी, अपनी आइडियोलॉजी से भी। ये इमरान खान से लेके जो प्ले बॉय हैं, ये शहरयार अफरीदी तक, ये सारे के सारे मॉडर्न कपड़े भी पहनते हैं, लेवीज की जैकेटें भी और शर्टें भी पहनते हैं, और बातें जहालत से भरी हुई हैं इनकी। तो उसके बाद जो आपका बुनियादी सवाल है उसी में जवाब ये। सर एक मिनट रुक जाए। मैंने आपसे ये पूछना था, इसमें दो बातें हुई ना। आपने एक कहा कि देखिए, जब पाकिस्तान जो है इस तरीके से अगर अपनी फॉरेन पॉलिसी रखेगा जिसमें सबको एतराज होगा तालिबान के हवाले से, जो कुछ रहा सेलिब्रेट, सब ठीक है, लेकिन क्या ये जो मैच की कैंसलेशंस हैं ये इस वजह से हैं, या वो जो एक सामने आई बात डिस्प्यूट के जो थ्रेट था वो बताया नहीं गया, और वो जब पता चला तो उन्होंने कहा कि वो जो 5 कंट्रीज है, 5 आइज, उन्होंने इंटेलिजेंस ने ये इतला दी थी, लिहाजा उन्होंने फोन करने के बावजूद ये कहा कि हम ये नहीं मान सकते और बुला लिया सबको। इन दोनों में से क्या दो वजूहात हैं?
زیادہ تو خیر انٹیلیجنس کی وجہ ہے اس کی، جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ حکومتیں جو خاص طور پہ انگلینڈ کی ہیں یا نیوزی لینڈ کی ہیں یہ بڑی ذمہ دار حکومتیں ہیں. یہ اس طرح کوئی ہیلے بہانے نہیں کرتے، نہ یہ جھوٹ بولنے کا کاروبار چلاتے ہیں. یہ انٹیلیجنس کی انفارمیشن ہے کہ بھئی تھریٹ ہے، اور تھریٹ کی وجوہات میں نے بیان کی تھی کہ جب آپ اتنا گلیمرائز کر رہے ہوں گے تو وجوہات ہے. ہاں یہ دو، جب آپ گلیمرائز کر رہے ہیں تو آف کورس وہ بھی ایک فیکٹر وہ قومیں سوچتی ہیں نا کہ یہ پر آپ کے اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے، لال مسجد والے، لال مسجد والے تو بیچارے میں ایسے ہی ان کا نام لے رہا ہوں، کوئی اکیلے لال مسجد والے تھوڑی ہیں. لبیک یا رسول اللہ، چلیے لبیک یا رسول اللہ کو بھی چھوڑ دیجئے، اس کو بھی چھوڑ دیجئے. خود جو مسٹر طالبان خان ہے، یہاں پہ گھر گھر میں اللہ کا سپاہی موجود ہے. ہاں جی، پرائم منسٹر آف دا پاکستان ہے. کس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں؟ وہ لگتا ہے کہ پاکستان کے آج کا پرائم منسٹر نہیں ہے، طالبان کے پرائم منسٹر ہیں. شاہ محمود قریشی لگتا ہے کہ جیسے وہ پاکستان کے فارن منسٹر کم ہوں، طالبان کے فارن منسٹر زیادہ ہیں. ٹھیک، تو یہ جب سچویشن ہوگی اس کے بعد پھر کیا امیدیں رہتی ہیں، اور پھر کیوں مطلب ان کو گلا ہوتا ہے دنیا سے. صحیح. تو بس پھر ہمارے پاس ایک ہی چارہ رہتا ہے، ایک ہی ہمارے پاس بات رہ جاتی ہے کہ یہ تو سازش ہے، اور یا تو یہ بھارت کی سازش ہے، اس کے بعد پتہ چلتا نہیں یہ تو سب کنٹریز کی مل کے سازش ہے. اچھا سر، یہ جو سب کنٹریز کی میں بات کر رہی ہوں، ذرا آ جاتے ہیں اس میٹنگ کی طرف. ایک بہت ہی اہم کوارڈ کی ایک میٹنگ جو کہ فرائیڈے کو بائی لیٹرل ٹاکس ہو رہی ہیں پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور پریزیڈنٹ نریندر مودی کے بیچ. آپ بتائیے گا کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ میٹنگ، وہاں پہ کیا بات ہونے جا رہی ہے، اور کیا اس کی کیا سگنیفیکنس آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے مجھے تو کوئی سیکرٹ نظر نہیں آتا کہ وہاں پہ کیا بات ہوگی. پرائم منسٹر نریندر مودی اور جو بائیڈن کی جو سائیڈ لائن کی میٹنگز ہیں، اور نہ صرف ان کی آپس کی سائیڈ لائن کی میٹنگ بلکہ انڈیا سے گئے ہوئے ہائی آفیشلز جو ہوں گے ان کی امریکن ہائی آفیشلز کے ساتھ بھی میٹنگ ہوگی. اور یہ کوئی بالکل کوئی پہلی میٹنگز نہیں ہو رہی بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں. ابھی صرف 6-7 مہینے 8 مہینے کے عرصے میں جب سے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئی ہے، غالباً 3 دورے تو ٹونی بلنکن کے انڈیا کے ہو چکے ہیں، ان کے ڈیفنس سیکرٹری کے بھی اسی طرح ہو چکے ہیں. کئی ٹیلی فون پر کنورسیشن پرائم منسٹر نریندر مودی اور جو بائیڈن کی ہو چکی ہیں اس شارٹ سپین میں ہی. تو کوئی سر ہمیں کال نہیں کرتے، وہ ہمارے پرائم منسٹر کو کال نہیں کرتے. دیکھیں سب سے کالیں بھی کر رہے ہیں، ہاٹ لائن پہ بات بھی کر رہے ہیں، بلا بھی رہے ہیں. ہاں وہ تو مطلب خود پاکستان کے این ایس اے جو ہیں وہ بڑے گلے سے کہہ چکے ہیں بھئی ہمیں کال نہیں آتی. پرائم منسٹر نریندر مودی کی کال سے تو وہ مایوس ہو ہی چکے ہیں، اب وہ اس کا ذکر نہیں کرتے. اب وہ جلد ہی شاید جو بائیڈن کی کال سے بھی مایوس ہو جائیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ ہی کال آئے پاکستان کو تو اچھا ہے، ہو سکتا ہے کال آئے گی تو ڈانٹ بھی ساتھ سننے کو ملے. تو دیکھیے نا، مطلب ٹونی بلنکن نے ابھی پچھلے ہفتے ہی کانگریس کی بریفنگ میں پاکستان کے لیے کیا الفاظ استعمال کیا. ابھی انڈائریکٹ میسج ہے نا پاکستان کے لیے، تو ڈائریکٹ میسج بھی وہ یہی دیں گے، اور شاید اور بھی انڈائریکٹ میسج دے ہی رہے ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو امپورٹنٹ میٹنگز ہونے جا رہی ہے، ایک بات تو طے ہے کہ کوارڈ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایک الائنس ہے جس میں جاپان اور آسٹریلیا بھی شامل ہیں، بھارت اور امریکہ کے علاوہ. اور کوارڈ پلس کی بات ہو رہی ہے جس میں یو کے، نیوزی لینڈ اور اس ریجن کے دوسرے پلیئرز بھی شامل ہیں. پاکستان تو بہرحال وہاں نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے پاکستان کی طرف سے کہ دیکھیے ایک آکس نیا الائنس بنا ہے، اس میں بھارت کو نہیں رکھا. خوشی اس بات کی منائی جا سکتی ہے وہاں پہ، مطلب خوشی منانے کے اپنے اپنے ڈھنگ ہے نا. مگر یہ سوچے بغیر کہ آکس بھی جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے الائنس، وہ صرف ملٹری کا ہے. یہ جو کوارڈ ہے یہ بہت بڑا الائنس ہے. اور مطلب آکس میں بھی جو 3 کنٹریز ہیں اس میں سے 2 کوارڈ کے ہی ممبر ہیں، یعنی یو ایس اے اینڈ آسٹریلیا. یو ایس اے کے ساتھ بھی بھارت کے بہت بڑی مراسم ہے، اور آسٹریلیا کے ساتھ تو بہت ہی بڑی مراسم ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس میٹنگ میں یہی باتیں ہوگی، ریجن کی سیکیورٹی کے بارے میں باتیں ہوگی. پرائم منسٹر نریندر مودی اور جو بائیڈن، بالکل صاف نظر آتا ہے کوارڈ کی میٹنگ کا مطلب کیا ہے کہ اس ریجن کی جو سوورینٹی ہے، جو سیکیورٹی ہے، وہ مل کے کرنی ہے انہوں نے. جب اس ریجن کی سوورینٹی اور سیکیورٹی کی بات ہوگی تو پاکستان بھی انڈائریکٹ آئے گا، چونکہ کوارڈ بنیادی طور پر تو چائنا کو ہی کچھ تھوڑا سا کاؤنٹر کرنے کے لیے ہے. صرف چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نہیں، ان کے آپس کے بیچ میں ان کنٹریز کے بھی تعلقات، چاہے وہ ٹریڈ ہو، چاہے وہ انوائرمنٹ ہو، چاہے فارن ریلیشنز ہو، چاہے ملٹری ہو، ان سب پہ یہ سب کنٹریز ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں.
تو آف کورس جب چائنا کی بھی بات ہوگی کنٹین کرنے کی تو پاکستان ہی کنٹین ہوگا نا، چونکہ پاکستان چائنا کا اپنے آپ کو الہی سمجھتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان سے چائنا بھی خوش نہیں، یہ الگ بات ہے کہ پاکستان چائنا کے چنگل سے نکلنا بھی چاہتا ہے. آئی انڈرسٹینڈ اٹ، لیکن ایشو یہ ہے کہ اس وقت تو پاکستان بہرحال ان کے بلاک میں بیٹھا ہوا، مجبوری ہی صحیح، اس کے علاوہ تو پاکستان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. تو اس ساری صورتحال میں کوارڈ میں جو باتیں ہوں گی وہ پاکستان کے لیے بھی انڈائریکٹ ایک ٹف سچویشن کریٹ کریں گی، چونکہ ان کا جو رائیول کنٹری ہے بھارت، جو کہ جس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے پاکستان سے، نہ سائز میں، نہ اکانومی میں، نہ کلچر میں، نہ سرکمسٹانس میں، کوئی کمپیریزن نہیں. وہ پتہ نہیں مطلب میرے پاکستانی جو دوست ہیں وہ کیوں ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی مقابلہ ہے بھارت سے. کوئی ہے ہی نہیں مقابلہ. ورلڈ کی ون آف دا ٹاپ 6-7 اکانومیز ہے، مطلب دوسری بڑی جمہوریت ہے اپنے ایج کے اعتبار سے، سائز کے اعتبار سے پہلی بڑی جمہوریت ہے. ٹھیک، تو کوئی مطلب کوئی تک ہی نہیں بنتا کہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. تو جو پرائم منسٹر نریندر مودی اور جو بائیڈن کی بھی آپس میں باتیں ہوں گی، اس میں جاپان کے بھی جو پرائم منسٹر ہیں ان کے ساتھ بھی، اور آسٹریلیا کے پرائم منسٹر کے ساتھ بھی الگ الگ سب کی آپس میں باتیں ہوں گی، تو وہ سب انہی مدوں پہ ہوں گی نا. چائنا ہوگا، علاقے کی سیکیورٹی ہوگی، افغانستان بھی ایک چھوٹا سا ایشو ضرور ہوگا. اور جب پھر افغانستان کی بات ہوگی تو پاکستان کا بھی ذکر ہوگا کہ بھئی طالبان کو حد سے زیادہ نہیں بڑھنا، ان کو کوئی ایسی حرکتیں نہیں کرنی. تو ظاہر ہے جب یہ بات ہوگی تو پھر پاکستان کا ذکر ہوگا کہ بھئی اگر طالبان کو حد سے زیادہ بڑھتے ہیں تو پیچھے کون ہے؟ تو آف کورس پاکستان ہے. اور پاکستان خود مانتا ہے. ٹھیک ہے، یا تو ہو نا کہ پاکستان یہ کہتا ہوں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نہیں جانتے طالبان کون ہے. وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ طالبان کو پیسہ دیں، سپورٹ دیں، چونکہ وہ پیسہ بھی پاکستان ہی آنا نا الٹیمیٹلی، طالبان کو کوئی بینکنگ نظام تو اچھا ہے نہیں. تو یہ سارے کے سارے جو ایشوز ہیں یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہیں، اور ان پہ بڑی کھل کے بات ہوگی. اور پھر پرائم منسٹر نریندر مودی یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی سے بھی خطاب کریں گے. اس سے تو خیر شاید پرائم منسٹر عمران خان بھی ورچوئل خطاب کریں گے، اور اس کے لیے سب سے بڑے ان کے نمائندے شہریار افریدی تو پہنچ چکے ہوئے ہیں. وہ آلریڈی امریکنز کو اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں کہ وہ کتنے لائق اور کتنے ذہین و فطین آدمی ہیں آپ کے سامنے، ان کا پیغام